بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل نماز۔ کیا امامت کے لیے نسب کا لحاظ ضروری ہے؟ مسئلہ: امام کے لیے ذات پات کا کوئی لحاظ نہیں، افضلیت کا لحاظ ہے، اور یہ کہ جماعت میں کمی نہ آئے اور نمازی منتشر نہ ہو۔ پس نمازیوں میں سے جو افضل ہو وہ امامت کا حقدار ہے، تاکہ نماز صحیح اور کامل ادا ہو جائے اور مقتدی زیادہ سے زیادہ نماز میں شریک ہوں۔ پس کسی ایسی قوم کا آدمی جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اور تقوی میں سب سے بڑھا ہوا ہے، اور اس بنا پر لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، تو بلا شبہ اس کے پیچھے نماز درست ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ البتہ اگر اس کے افعال ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور بے وقعت ہے، تو اس بنا پر اس کو امام بنانا مکروہ ہے کہ لوگ جب اس کی عزت اور وقار نہیں کرتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی پسند نہیں کریں گے، اور جماعت میں کمی آئے گی۔ کو امام بنانے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ لوگ اس کو پسند کر کے شرکت کریں گے اور جماعت بڑھے گی، اور افضل امام وہ ہے جو شرعی احکام سے سب سے زیادہ واقف ہو، قرآن شریف تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتا ہو، پرہیزگار ہو، صحیح العقیدہ ہو اور اعلیٰ نسب والا ہو، حسین و جمیل اور معمر ہو، یعنی عمر دراز، زیادہ عمر والا، نسبی شرافت، خوش اخلاق اور پاکیزہ لباس والا۔ امامت کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ رغبت سے اس کی اقتداء کریں گے اور جماعت بڑی ہوگی۔ مسئلہ: اگر ایک مسجد میں دو امام اس لیے ہیں کہ ایک امام چند لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر دوسرا امام اسی نماز کو دوسرے لوگوں کو پڑھائے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر منشا یہ ہے کہ دونوں امام رکھ لیے جائیں، کبھی ایک امام نماز پڑھائے اور کبھی بضرورت دوسرا، تو اس کی گنجائش ہے۔ مسئلہ: بعض جگہ امام ایسے ہیں کہ لوگوں کی نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اور اس میں مقتدی ہی خرابی کا سبب ہوتے ہیں، یعنی امام کا تقرر کرتے وقت اس کی صلاحیت و اہلیت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے نکما ہوتا ہے اس کو ارزاں سمجھ کر، یعنی کم تنخواہ پر امامت کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، چاہے اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، خواہ اس کو مسائل بھی یاد نہ ہو، کچھ بھی ہو، مگر چونکہ سستا ہے اس لیے امام بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہر دنیاوی کام کے لیے ذی ہنر اور ذی لیاقت کو تلاش کیا جاتا ہے، اور خدا کے روبرو جو سب کی طرف سے وکیل و ضامن بن کر کھڑا ہوتا ہے، وہ چھانٹ کر ایسا سستا رکھا جاتا ہے جس میں نہ کمال اور نہ جمال، نہ علم و عمل۔ ہائے افسوس! خدا کے یہاں کیا جواب دو گے؟